ابھی ہم بات کریں گے انگلش آر پی واول پہ. جہاں اس بات کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ آر پی واولز اور کارڈینل واولز کو کبھی بھی آپ نے آپس میں مکس نہیں کرنا، کنفیوز نہیں کرنا. جب ہم کارڈینل واولز کی بات کرتے ہیں تو وہ تمام لینگویجز کے حساب سے ہے، کیونکہ فونیٹکس جو ہے وہ تمام لینگویجز کو ڈیل کرتی ہے، تمام لینگویج کے حساب سے ساؤنڈز کو ڈیل کرتی ہے. تو جہاں ہم نے ان جنرل جب ہم نے بات کی تو کارڈینل واول کا جو چارٹ ہے، کوارڈینیٹرل چارٹ جو ہے، اس کے اندر ہم نے اس کو دیکھا کہ یہاں یہ ایریاز ہیں جہاں سے واول ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکتی ہیں. تو جب اسی چیز کو اور اسی سے کارڈینل واول سے ہی آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ واول بیسیکلی ایک ایسی ساؤنڈ ہے جو کہ آپ کے جو اسپیچ ٹریکٹ ہے اس کے اندر بغیر کسی آبسٹرکشن کے پروڈیوس ہوتی ہے. کارڈینل واول سے آپ کو یہ زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آتی ہے. اب جب ہم کارڈینل واول سے جنرل کی جانب بڑھیں گے تو پھر ہم آر پی واول پہ یعنی سی پروننسیشن انگلش کی جو واولز ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے. تو انگلش کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو واول جو ہے وہ 24 کی تعداد میں موجود ہے. 24 واولز ہیں، یہ یاد رکھیے گا انگلش لینگویج کے اندر، اور ان کو ہم فردر سب ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پیور واولز میں جن کو ہم مونوپتھانگز بولتے ہیں اور ان پیور واولز میں جن کو ہم ڈپتھانگز بولتے ہیں. تو ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ پیج نمبر 62 پہ دیا ہوا ہے جس پہ میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. سیکنڈ پیراگراف پہ بات کریں گے ہم پیج نمبر 62 پہ. جیسے میں نے بات پہلے کی کہ واولز کو ہم نے دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا، پیور واولز جن کو مونوپتھانگ بولا جاتا ہے اور ان پیور واولز. اب ہم پیور واول کے بارے میں بات کریں گے. پیور واول بیسیکلی وہ ہے جس کے اندر جو آپ کے اسپیچ آرگنز ہیں وہ ایک ہی پوزیشن پہ ایک اپریشیبل پیریڈ آف ٹائم کے اندر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پیور واولز جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ آپ کا جو آرگن ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ رہتا ہے. اسپیچ آرگن ایک ہی پوزیشن پہ رہتا ہے ایک خاص ٹائم تک. اور ان پیور واولز کو ہم دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پیور واولز کو دو پارٹس میں ڈیوائڈ کیا گیا، ایک کو ہم لانگ واولز بولتے ہیں، دوسرے کو ہم شارٹ واولز بولتے ہیں. ٹھیک ہے، سو انگلش لینگویج کے اندر جو ہے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ان کی واول ساؤنڈ کی موجود ہے. تو پہلی جو ہم اس کے اندر جو ایگزامن کرنے جا رہے ہیں ان کے بارے میں کہ وہ شارٹ واولز ہے. شارٹ واولز کے لیے یہ آپ کے سامنے اسی پیج 62 پہ میں نے جو سمبلز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی ڈاٹ نہیں لگایا ہوا. شارٹ فارم ہوتی ہے جہاں پہ صرف ایک واول ہوتا ہے، یعنی کہ کیا ایک سلیبل ہوتا ہے، جیسے کیٹ میں بیڈ میں اور ہارٹ میں آ. ٹھیک ہے، یہ ساؤنڈ ان کے اندر ایچ اور ٹی کو نکالے ٹھیک ہے. تو یہ وہ ساؤنڈ ہے جو کہ شارٹ واولز کی صورت میں ہے. لیکن یہی ساؤنڈ اگر ہم اس طرح کریں تو یہ ہے لانگ واولز، یعنی کہ یہ زیادہ ٹائم کے لیے. شارٹ واولز کے مقابلے میں یعنی کہ کچھ ایسے 5 جو ہے نا وہ لانگ واولز ہیں انگلش لینگویج کے اندر، اور یہ واولز جو ہے شارٹ واولز سے اسی کانٹیکسٹ میں یہ زیادہ لینتھی ہوتے ہیں. سو اٹ از نیسیسری ٹو سے ان سملر کانٹیکسٹ. سملر کانٹیکسٹ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی کانٹیکسٹ میں ان کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو کیونکہ جب ہم ان کو بعد میں دیکھیں گے تو جو انگلش واولز کی جو لینتھ ہے ساؤنڈ کی وہ ان کے کانٹیکسٹ کے حساب سے وہ ویری کرتی ہے. بعض دفعہ وہی جو اسمال جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ کانٹیکسٹ کے حساب سے ان کو آپ زیادہ لینتھی کر کے بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے، کہیں اسٹریس موجود ہے کہیں نہیں موجود. سو آپ کو یہ بیسیکلی یاد کروانا ہے کہ یہ واولز جو ہیں کچھ لانگ ہوتے ہیں، جو لانگ ہوں گے ان کے ساتھ آپ 2 ڈاٹس لگائیں گے. ٹھیک ہے، واول سمبل کے ساتھ 2 ڈاٹس لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں میں لانگ اور شارٹ واولز میں آپ کے سامنے بول بھی دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. پہلے میں آپ کو شارٹ واول بولوں گا. پہلا ہے اے، اس کے ساتھ ورڈ ہے بگ، اے، یہ شارٹ واول ہے. اس کے بعد دوسرا ہے گیٹ، پھر ہے بیگ میں دیکھیں جو بولا جاتا ہے بیگ. ٹھیک ہے، یہ اگلے پیج پہ اس کی ڈائیگرام بھی دی اسی سے دیکھ رہا ہوں جو واول چارٹ کی ڈائیگرام ہے. پھر ڈاگ میں ڈاگ لمبا نہیں، ڈاگ نہیں بولا جاتا بلکہ ڈاگ بولا جاتا ہے نا، ڈاگ. فلڈ میں بک میں بک. ایڈمٹ میں اس کو شوا بھی بولتے ہیں.
یہ ویری شارٹ واول ہے اس لیے اس کو شوا بولا جاتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے. تو یہ تھے شارٹ واول. اب انہی الفاظ کو جب آپ لانگ کریں گے، ورڈ ٹری ہے اس میں آپ دیکھیں ای، یہ لانگ واول ہے. او موو میں او، پاس آ، فارم میں فارم، لرن ٹھیک ہے یہ لانگ واولز ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھے لانگ اور شارٹ واولز جن کے بارے میں نے آپ کے ساتھ بات کی. میں نے تھوڑا سا آپ کو الیبوریٹ کر کے دکھایا. اچھا یہ تھی ڈسکرپشن شارٹ واول کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ یعنی کہ کانٹیکسٹ کے حساب سے یہ ہوتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ جب آپ آگے لینگویج اگر سیکھنا چاہیں گے انگلش لینگویج تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بعض الفاظ ایک ہی واول یا کسی جگہ پہ وہ لانگ بھی بولا جاتا ہے، کہیں شارٹ بولا جاتا ہے. کانٹیکسٹ کے حساب سے ہوتا ہے کہ ایک لفظ جو نا اس کو زیادہ اس کے اندر واول کی لینتھ زیادہ ہوتی ہے جس سے وہ لانگ واول بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. خیر آپ کو صرف یہ علم ہونا چاہیے کہ واول جو ہے پیور واول ان کی دو کائنڈز ہیں، ایک لانگ واول اور ایک شارٹ واول. اور لانگ واول اور شارٹ واول کے درمیان ڈفرینس یہ ہوگا کہ آپ کو ان کے اندر نظر آئے گا کیا کہتے ہیں وہ جو لانگ واولز ہیں ان کے ساتھ آپ کو ڈبل ڈاٹس آپ کو لگی ہوئی نظر آئیں گی. اس کے بعد آگے ہم بات کرتے ہیں ڈفتھانگ کی. ڈفتھانگ ایک ایسی ساؤنڈ ہے جو کہ بیسیکلی ڈیلیبریٹ یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں انٹینشنل گلائیڈ آپ کو اس میں ملے گا. اسپیچ آرگنز جو ہے وہ ایک جگہ سے واول کی پروڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے اور امیڈیٹلی موو کر کے دوسری جگہ جاتا ہے. واول موو کرتا ہے، موو یعنی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گلائیڈ کرے گا. آپ اس کو گلائیڈ کا نام بھی دیتے ہیں واول کو کہ یہ بیسیکلی گلائیڈ ہے. اور گلائیڈ میں کیا ہوتا ہے واول کے اندر جو انٹینشنل گلائیڈ ہے میں اس میں اس طرح بتاتا ہوں آپ کو. جیسے فار ایگزامپل آپ پروڈیوس کریں ورڈ ہے گو، یہ گو نہیں ہے بیسیکلی کہتے گو آؤ. کرائی میں کرائی آئے یہ آئے ساؤنڈ ہے. ناؤ آؤ، سو آئے بوائے آئے. سو یہ گلائیڈ ہے کہ گلائیڈ جو ہے ایک سے دوسری جگہ وہ گلائیڈ کر رہے ہیں نا. ایج ایج میں اے آؤ آئے او آئے. سو دیز آر دا گلائیڈ. آپ خود بول کے دیکھ لیجئے. ایئر او، جیسے فیئر میں فیئر ایئر، پور میں اوہ. سو یہ ہیں گلائیڈ، ٹھیک ہے، واول کی گلائیڈ. اچھا یہ ڈفتھانگ کے ساتھ ساتھ بعض جگہ پہ ٹرفتھانگ کا نام بھی دیا گیا جو ڈبل گلائیڈ اس کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ایک سے دوسری تیسری جگہ وہ جاتے ہیں گلائیڈ کرتے ہیں. جیسے جسٹ بتا رہا ہوں نوٹس میں نے نہیں ایڈ کیا ہوا کیونکہ اس کے بارے میں اکثر پوچھا تو نہیں جاتا. ٹرفتھانگ یہ ہوتا ہے آیا ایا اویا اویا آیو اویو، اس طرح یعنی کہ وہ ڈبل گلائیڈ ہے اس کے اندر. تو ڈفتھانگ ساؤنڈ جیسے بات کی کہ انٹینشنل گلائیڈ پہ بیس کرتا ہے. ڈفتھانگ کو آپ فنیٹک ٹرانسکرپشن میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کے اندر دو فنیٹک سمبلز ہوں گے، ڈبل ہوں گے. جیسے جو لانگ واولز ہیں ان کے اندر ڈاٹ لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ دو ہوں گے، یعنی کہ وہ یہی چیز انڈیکیٹ کریں گے کہ آپ کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں واول ایک جگہ سے دوسری جگہ گلائیڈ کر رہا ہے، موو کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو فنیٹک ٹرانسکرپشن دو لیٹر کے ساتھ یعنی کہ دو سمبلز کے ساتھ اس کو کرتے ہیں. پہلا جو ہے وہ اس کی پوزیشن دکھاتا ہے جہاں سے وہ بگن کر رہا ہے، ٹھیک ہے. جہاں سے سٹارٹ کرے گا پہلا وہ دکھائے گا کہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر جب آپ اور دوسرا دکھاتا ہے کہ یہ کہاں جا کے رکا، آئے ای اینڈ اے آئے کیا تو اس کا مطلب ہے یہاں سے آگے اس نے موو کیا. آپ اس پیج پہ جائیں، اگلے پیج پہ اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فنیٹکس کی اس کی جو واول کارڈنل واول کی ڈومین کے اندر رہ کے آپ کو پیج نمبر 63 پہ ڈائیگرامز نظر آئے گی جہاں پہ آپ کو میں نے جو سمپل واولز ہیں اور جو دوسرا ڈفتھانگ ہے ان دونوں کی میں نے آپ کو وہاں پہ دو چارٹ دیے ہوئے ہیں. آپ اس میں دیکھیں یہاں پہ آپ کو گلائیڈ نظر آئے گا کہ ہاف اوپن سے تقریباً کلوز اور کی جانب بڑھ رہا ہے اور سینٹر میں جا رہا ہے. اے اینڈ آئی دیکھیے تصویر میں دیکھیے آپ کو اور زیادہ یہ کلیئر ہو جائے گا. خیر اس پہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ڈفتھانگ کے بارے میں کہ ڈیلیبریٹ موومنٹ ہے آپ کی ساؤنڈ اس کی اسپیچ آرگن کی ایک سے دوسری جگہ. پہلا دکھاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوا، دوسرا دکھاتا ہے یہاں پہ آ کے سٹاپ ہوا. سو کلوزنگ ڈفتھانگ کے اندر جو سیکنڈ لیٹر ہے وہ بیسیکلی اس پوائنٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ گلائیڈ کی موومنٹ جو ہے نا پوائنٹ آف موومنٹ کی کہاں سے موومنٹ ہو رہی ہے. سو تین بیسک ڈائمینشنز کو آپ دیکھیں گے جب بھی آپ نے واولز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو ان تین بیسک ڈائمینشنز کے سامنے دیکھیں گے. جیسے وہاں پہ ہم نے اس کے اندر دیکھا
कॉन्सोनेंट के अंदर हमने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, और फिर हमने नेचर ऑफ स्ट्रक्चर को देखा, वो चीजें हम देखते रहे, वॉइसिंग देखते रहे। तो यहाँ वावल्स को समझने के लिए आपने जुबान के हिसाब से देखना है, जुबान की हाइट को आपने देखना है, ठीक है, हाई टू मिड। तो यहाँ इसी पेज पे आपको डायग्राम भी नजर आएगी जुबान की, पेज नंबर 62 पे। वही जो डायग्राम पहले में हमने दूसरी देखी थी, फिजियोलॉजी की डायग्राम देखी थी, अभी मैंने उसको पेंसिल के साथ जो ड्रॉ की वो दिखा दी आपको, ठीक है। तो अब देखिए जुबान की हाइट देखिए जरा कि किस तरह जा रही है, एक लिप से दूसरी लिप की जानिब, ठीक है। तो इसमें तीन चीजें देखी जाती हैं जब आपने जुबान की हाइट देखनी है, हाई, मिड और लो में देखेंगे। उसके बाद जुबान की एडवांसमेंट देखेंगे फ्रंट से बैक की जानिब, जिसको हम फ्रंटनेस का नाम भी देते हैं। तीसरी बात, जुबान के अलावा इसके अंदर लिप राउंडिंग भी देखी जाती है कि लिप राउंड होते हैं या अनराउंडेड होते हैं लिप्स, ठीक है। ये चीजें देख के आप देखते हैं कि वावल किस तरह प्रोड्यूस हुआ। तो आप अगले उसी पे यानी कि उसी जगह पे आप देखिए, डायग्राम आपके सामने है, ठीक है। वावल्स को आप इस चार्ट के अंदर पेज नंबर 62 पे सेकंड डायग्राम के अंदर आप देखें तो इनको वावल्स को आप इन्हीं डायमेंशंस के ऊपर आप इस तरह देख सकते हैं, चार्ट की सूरत में आप देख सकते हैं, फ्रंट, सेंटर, बैक, और उसके बाद आप डिफ्थोंग के हिसाब से आप देखिए, आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा फ्रंट, सेंटर एंड बैक के हिसाब से कि जुबान की कौन सी जगह है, कहाँ से ये साउंड प्रोड्यूस होती है, वावल कहाँ से प्रोड्यूस, फ्रंट के हिसाब से कौन से होते हैं, ठीक है। जुबान की हाई, मिड और लो दोनों पोजीशन दिखाई, फ्रंट वाले दिखाए, फ्रंट की ये जगह है, सेंटर की ये जगह है। जब आप कहेंगे ये फ्रंट वावल है तो आपको पता होना चाहिए कौन से वावल हैं, सेंट्रल वावल ये हैं तो आपको पता होना चाहिए कौन से हैं, बैक वावल कौन से हैं वो भी आपको इल्म हो जाए, ठीक है। अब ये तो थी उनकी, आपने देखा ना जो फ्रंटनेस के हिसाब से ये एक डायग्राम आपके सामने दी हुई है इस पेज पे, जिसके हिसाब से आप देख सकते हैं कि इनकी फ्रंटनेस को हमने किस तरह देखा है। तो फ्रंटनेस को देख के अगर आप अगले पेज पे जाएं तो आपको डायग्राम ज्यादा बेहतर अंदाज में मिलेगी। 63 पेज पे इसकी डायग्राम दी हुई है, उसको जरा देखिए, उसको एक एक डायग्राम को अभी हम डिस्कस करते हैं। पहले मैंने कार्डिनल वावल का आपको जो क्वाड्रिंगुलर चार्ट है वो आपको मैंने दिखाया। उस चार्ट के अंदर अभी हमने नेक्स्ट पेज पे हमने इंग्लिश लैंग्वेज के जो वावल्स हैं उनको रखा है। सो हाइट जुबान की देखिए आप, क्लोज से आप ओपन की जानिब ये जा रहे हैं डायग्राम के अंदर, ठीक है। क्लोज से हाफ ओपन, फिर हाफ क्लोज, फिर हाफ ओपन, फिर ओपन, फिर फ्रंट से बैक की तरफ जा रहे हैं। तो फ्रंट पे अब देखिए ई लॉन्ग वावल प्रोड्यूस हो रहा है, ई ट्री के अंदर, फिर ए बिड के अंदर, फिर ये चीज फ्रंट से बैक की जानिब जाएंगे क्लोज पोजीशन पे, ठीक है। हाइट ऑफ टंग क्लोज से ओपन में, अगर जुबान ओपन है क्लोज है तो क्या ऊ, ई ऊ, फ्रंट बैक आप बोल के देखिए आपको अंदाजा है, ई ऊ। ओपन में क्या ए आ। अब यहाँ पे आपको अंदाजा हो जाएगा क्लोज और ओपन की पोजीशन का, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ए और आ बोलिए ना, बैग, ए आ, ठीक है। फिर डॉग, ओ, ए आ, हाफ ओपन के करीब है डॉग वाला, ओ। फ्लड थोड़ा सा और ऊपर है, ओ फ्लड। फिर आप देखिए हाफ ओपन में देखें, अगर आप इसको गेट को देखिए तो एह एह ए में फुली ओपन है जुबान और उसमें जब वो कम है, ठीक है, हाफ ओपन है एह। और एडमिट में थोड़ा सा ऊपर जाए एह लर्न में, और थोड़ा सा ऊपर जाए फॉर्म, और हाफ क्लोज पोजीशन पे चल, हाफ क्लोज बैक साइड से ये प्रोड्यूस होता है। तो ये बेसिकली वावल्स को समझने का एक तरीकाकार है कि कौन सी साउंड आप कहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप फ्रंटनेस में जहाँ पे हमने देखा एक पहला चार्ट देखा, वावल का चार्ट देखा, तो वही साथ साथ हम डिफ्थोंग का चार्ट देखते हैं। अब डिफ्थोंग में आप देखिए किस तरह वो ट्रेवल कर रहा है कि पहला जो देखिए आपको ग्लाइड करता हुआ नजर आ गया, एक हर एक के साथ, यानी मैंने पहले जैसे बताया कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से शुरू होता है, पहला लफ्ज वहां पे था, और दूसरा आपका वहां पे है लफ्ज जहां पे वो जाके रुकता है, ठीक है। ब्लैक में मैंने आपके सामने वही पुराने जो है ना वावल्स रख दिए कि जहां से ये मूव करता है वो पॉइंट दिखाने के लिए, और बाकियों को मैंने कलर कर दिया, डिफ्थोंग्स को मैंने कलर कर दिया ताकि आपको बेहतर अंदाज में इस तस्वीर में समझ आ जाए, ठीक है। ग्लाइड आप देखिए यहाँ पे वावल किस तरह ग्लाइड कर रहा है, एज के अंदर ए इस तरह आपको मूव करता हुआ नजर आ रहा है ना, ठीक है। यानी कि आप ग्लाइड देखिए, पहला जो डिफ्थोंग है पेज नंबर 63 पे, ए हाफ ओपन से
جو ہے وہ کلوز کی جانب موو کر رہا ہے، لیکن سینٹرل پوزیشن ہے اے اے اے، ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے آپ دوسرا اگر دیکھیں گو میں او 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 کو دیکھیے وہ کہاں سے جا رہا ہے، او او ہاف اوپن سے وہ آگے جو ہے وہ سینٹر کی جانب جا رہا ہے، ہاف کلوز اور ہاف اوپن کے بالکل درمیان میں آؤ. تو یہ چارٹ تھا، جو پہلا جو چارٹ تھا نا ہمارے پاس، سب سے پہلا جو چارٹ تھا کارڈینل واول سسٹم والا جو چارٹ تھا نا، جہاں پہ کارڈینل واول دکھائے گئے، وہ ریفرنس پوائنٹ تھا ہمارے پاس. ابھی آپ کو کارڈینل واول کی بات بھی سمجھ آ جائے. یہاں پہ دیکھیں میں نے اس کو انگلش واول کو کارڈینل واول سسٹم کے اندر ڈرا کیا. ایگزام میں آپ کو کوشچن پوچھنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک آپ کو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ انگلش کارڈینل واولز، ایک پوچھا جا سکتا ہے سمپل صرف کارڈینل واولز، اور ایک پوچھا جا سکتا ہے انگلش واولز، آر پی واولز. اگر صرف کارڈینل واولز پوچھا جائے تو آپ نے وہ پہلے ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے کارڈینل واولز کی، اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کہنا ہے یہ کارڈینل واول کی ڈائیگرام ہے، جنرل یہ جو ہے نا اس کے اندر یہ ایک وہ جنرل پورے کا پورا اسکیچ ہے. اس کے بعد آپ اس جو ہے نا انگلش پھر آپ بتائیں گے کہ اس ڈائیگرام کے اندر رہ کے کارڈینل واولز یہاں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ڈائیگرام ڈرا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب آپ ایگزام میں پیپر کوشچن اٹمپٹ کریں کارڈینل واول کا، تو آپ کو یہ کلیئر ہو کہ کارڈینل واول کا چارٹ کیا چیز ہے. اس کے بعد آپ اس کے اندر رہ کے آپ اس کو بنائیں گے. ایک سانچہ ہے بیسیکلی کارڈینل واول سسٹم. ٹھیک ہے. اس سانچے کے اندر آپ نے انگلش کے واولز کو بتانا ہے. تو یہاں اردو کے واول کی بات بھی ہو سکتی ہے، پنجابی کے واول کی بات بھی ہو سکتی تھی، لیکن چونکہ ہم انگلش کے حساب سے واولز کو دیکھ رہے ہیں، لہٰذا انگلش کے واولز کو ہی ہم نے ڈرا کیا ہوا ہے. تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا لیکچر انگلش واول سے ریلیٹڈ. تو اس پہ انشاءاللہ مزید جو ڈیٹیل ہوگی میں کوشش کروں گا کہ ویڈیو کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، تاکہ آپ کو بہتر انداز میں چیزوں کی سمجھ آ جائے. تو انگلش واولز کے اندر آپ نے یہ آئیڈیا لگایا ہوگا. میں چارٹ کے بارے میں اگر بات کروں، پیج نمبر 64 پہ جو ہے 64 اور 65 پہ چارٹ دیے ہوئے ہیں، آپ ان میں دیکھ سکتے ہیں. آپ کو شارٹ واول بھی نظر آئیں گے، اے آ او او، اور لانگ واول بھی ملتے ہیں، ای او آ او یہ لانگ واولز ہیں. اس کے بعد آپ کے ڈف سانگز آتے ہیں، اے او آئی او اوئے ایا ایا اوآ. سو یہ سارے لانگ واولز ہیں، سوری ڈف سانگز ہیں. تو یہ ضرور آپ نے اس کی ویڈیو ڈف سانگز کی اور ان کی دیکھنی ہے، تاکہ آپ کو اس کے جو بیسک کانسیپٹس ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. ابھی واول سے ریلیٹڈ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.